بسم اللہ الرحمن الرحیم بے نام خداوند بخشندہ مہربان سلام وارز رب و احترام درم در خدمت تمام دوستان رحمی والی قدر ناظرین گرامی، ہم جہاں فارسی زبان سیکھ رہے ہیں، جہاں حافظ پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پہ ہم گلستان سعدی کا بھی درس پڑھ رہے ہیں۔ تو گلستان سعدی کے ہم تقریباً 56 پیراگراف پڑھ چکے تھے، کنجور ڈاٹ نیٹ سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو پچھلا جو درس تھا اس میں گلستان سعدی میں کہ دباچے میں حضرت شیخ سعدی شرازی نے جہاں تعلق سعد زنگی کی تعریف کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ پھر زندگی کے فلسفے کے بارے میں تفصیلی روشنی ڈالی تھی کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور ہمیشہ وہ اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے، دنیا سے دل لگاتا ہے، دنیا کی طرف مائل رہتا ہے اور اپنی بےہودہ زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، اور پھر جو کچھ اس نے یہاں بنایا ہوتا ہے اس کو دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو ایک بہت ہی خوبصورت فلسفہ گلستان سعدی میں حضرت شیخ سعدی شرازی نے بیان فرمایا تھا۔ تو آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اسکرین پر اور مل کے پڑھتے ہیں کہ آج کے درس میں آپ کیا لکھ رہے ہیں۔ میں تھوڑی اسکرین کی سیٹنگ کر لوں تاکہ جی پڑھتے ہیں اب ہم۔ یہ کہ بعد از تعامل این معنی مصلحت چنان دیدم مصلحت چنان دیدم که در نشیمن عزلت نشینم و دامن صحبت فراهم چینم و دفتر از صورتهای پریشان بشویم و من بعد پریشان نگویم۔ کہتے ہیں کہ بعد از تعامل این معنی مصلحت چنان دیدم، میں نے بعد از سوچ و بچار کے یہ مناسب حال سمجھا، مصلحت دیکھی، چنان دیدم، میں نے اس بات میں مصلحت محسوس کی، یعنی سوچا میں نے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب جو ہے دنیا سے مجھے قطع تعلقی چاہیے، میں دنیا کی طرف رغبت پیار نہیں کرنا چاہتا، میں اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ در نشین، میں نے عزلت نشینہ، مجھے چاہیے کہ میں گوشہ نشینی اختیار کروں، ٹھیک ہے، میں گوشہ نشینی اختیار کروں، دامن صحبت فراہم چینا، اور میں جو باتیں کرتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، اس کو ختم کر دوں، ٹھیک ہے۔ دامن صحبت فراہم چینم یعنی کہ گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع کر دوں، دفتر گفت ہوئی پریشان بے شویہ، اور جو میری فضول باتیں ہیں جو میرے ریکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں، دفتر کہتے ہیں، ریکارڈ وغیرہ کہتے ہیں، کاپی کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں محاورہ نہیں ہے کہ دفتر ہوئی پریشان بے شویہ، کہ جو میں نے فضول قسم کی باتیں کی ہیں اس سے میں اپنا دفتر یعنی اپنی کاپی صاف کر دوں، مراد ہے کہ اپنا ذہن صاف کر دوں، اپنے آپ کو دھوؤں، صاف کروں، اور جو میرا ریکارڈ گندا ہو چکا ہے وہ میں اس کو صاف کروں اور صاف ستھرا کر کے دھو دوں۔ بمن بعد پریشان نہ گویم، اور اس کے بعد میں فضول باتیں جو ہیں جو انسان کو راہ راست سے دور کر دیتی ہیں، میں آج کے بعد وہ باتیں نہ کروں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے سعدی نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے کے لیے سب سے پہلا جو حربہ انہوں نے سوچا وہ یہ سوچا کہ میں اب عزلت نشینی کرتا ہوں، گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کرتا ہوں، اور پھر میں کسی سے بات نہیں کروں گا، ایک کونے میں بیٹھ جاؤں گا، اور جو باتیں میں فضول کر چکا ہوں وہ میں ختم کر دوں گا اور ان کو صاف کروں گا، ان کی معافی مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے، اور آئندہ کے بعد میں عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی فضول باتیں نہیں کروں گا۔ اور یہ والی بات تو پیرا ہے، جیسے پہلے آپ نے دیکھا گلستان سعدی میں کہ شیخ سعدی شرازی ایک پیرا لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد شعر میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس حالت کو بتاتے ہیں، زبان بریدے بے کنجی نشستے سمن بکمن بے از کسی کے نباشد زبانش اندر حکم۔ کہتے ہیں زبان بریدے، ایسا شخص جس کی زبان کٹی ہو، بے کنجی نشستے، گوشے اجرت میں بیٹھا ہو، سمن بکمن ہو، ٹھیک ہے، گنگا اور بہرا ہو، بے از کسی کے نباشد زبانش اندر حکم، وہ اس شخص سے بہت زیادہ بہتر ہے جس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ اگر میں ایک کونے میں بیٹھ جاؤں گا سمن بکمن ہو کے، بالکل کسی سے بات چیت نہیں کروں گا، تو میں اس شخص سے بہرحال بہت بہتر ہوں جو ایک محفل میں ہے اور محفل میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور اس کی جو باتوں پہ اس کو کوئی کنٹرول نہیں ہے اور غلط مطلب باتیں کرتا ہے اور دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انہوں نے بہرحال انہوں نے خاموشی کو پریفر کیا، خاموشی اختیار کرنے کا سوچا۔ پھر کہتے ہیں یہ والا میں نے پروگرام بنایا لیکن ہوا کیا؟ تو یقیناً دوستان کے در جاویں انیس منبود و در حجرے جلیس برسم قدیم از در قومت۔ کہتے ہیں کہ یہ میں نے پروگرام بنایا کہ میں خاموشی اختیار کروں، اس کے بعد اچانک کیا ہوا کہ ایک میرا جو دوست تھا یقیناً دوستان کے در جاویں انیس منبود،
کہ وہ اس نے کجاوے کہتے ہیں جو اونٹ پہ بیٹھنے کے لیے جو کجاوے رکھتے ہیں. اس نے بہرحال اس کا ایک محمد جو ہے مرادی کہ وہ میرا ہم سفر تھا، میرا دوست تھا، ہم نے بچپن میں اکٹھا گزارا ہوا تھا. تو میرا ایک دوست جو میرا بچپن کا ہم ساتھی تھا وہ میرے پاس آیا، اگر حجرے یا جلیس جہاں میں بیٹھا ہوا تھا خاموشی میں اجرت میں وہاں پہ آیا، روشن نشینی میں اس جگہ پہ آیا. برسم قدیم ازدار وماد، یعنی کہ جو رسم قدیم چل رہی تھی پرانی، کہ میرا دوست میرے پاس آتا تھا، ہم بیٹھتے تھے، ہزاروں باتیں کرتے تھے، لوگوں کو ڈسکس کرتے تھے، جس میں غیبت بھی ہوتی تھی، چغلی بھی ہوتی تھی، جو مرضی کر لیں. جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی دفتر خاطرات جو ہے وہ صاف کرنی ہے. وہ حسب ثابت ان کے دوست ان کے پاس آئے جو بچپن کے دوست تھے، اور آ کے اس نے کہا چندان کے نشاط ملابات کیا. اس نے ہمیشہ گزشتے کی طرح جیسے ان کا چل رہا تھا آپس میں، اس نے کہا کہ آؤ کھیلتے ہیں، مرادے کے خوف باتیں کرتے ہیں، آپس میں خوشی مناتے ہیں. اور وہ بساط مداعبت گسترد، مداعبت کا دیکھ لیتے ہیں. مداعبت کا کیا مطلب ہے؟ مذاق کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذاق، ٹھیک ہے. مداعبت شوخی کردن، مذاق کردن، ٹھیک ہے، کھیل کود کے لیے بھی آتا ہے. وہ بساط مداعبت گسترد، اور اس نے مذاق، ہنسی مذاق جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے، شروع کر دیا. جوابش نہ گفتم، میں نے چونکہ خاموشی کا ارادہ کر دیا تھا تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا. وسارا زانوی تعبد بر نگریفتم، اور میں نے اپنا سر جو ہے وہ سجدہ گاہ سے، ٹھیک ہے، بر نگریفتم، میں نے اس کو اٹھایا نہیں. ٹھیک ہے، میں اپنی عبادت گزاری میں، اپنے عبادت جو کر رہا تھا اس میں میں مصروف رہا. زانو یہ تعبد یعنی سجدہ گاہ سے یا عبادت گزاری سے، در نگریفتم یعنی بر نداشتم، میں نے اسے نہیں اٹھایا. رنجیدے نے کہا کیا دعا گفت، وہ بہت پریشان ہو گیا، رنجیدہ ناراض ہو گیا. وہ گفت، اس نے کہا، کیا کہا؟ خنونت کے امکان گفتار ہے بگو ای برادر بلطف و خوشی. اب جب کہ قانونت کے امکان گفتار ہے، اب جب کہ تمہیں وہ بات کرنے کا کی طاقت ہے، قانونت کے امکان گفتار ہے، اب جب تمہیں بات چیت کرنے کی طاقت ہے، امکان ہے، بگو ای برادر بلطف و خوشی، اے میرے بھائی لطف اور خوشی سے، پیار محبت سے کہو، باتیں کرو میرے ساتھ. تم مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرے؟ کہ پردہ چوں ہی کہ اجل در رسید بحکم میں ضرورت زبان در کشی، یعنی کہ جب کل موت کا پروانہ آ جائے گا، ایک ہوتا ہے یعنی کہ پیغام لے کے آنے والا، تو ہی کہ اجل کہتے ہیں موت کا فرشتہ جو کل آ جائے گا، در رسید آ جائے گا، رسیدن یعنی پہنچ جائے گا، بحکم میں ضرورت زبان در کشی، بس اس وقت تمہیں بہرحال اپنی زبان در کشیدن یعنی کہ بند کرنی پڑے گی. آج جب ہمارے پاس بات چیت کرنے کے موقع ہیں، ہم دونوں دوست ہیں، تو مجھ سے کیوں نہیں بات کرے؟ تم پیار محبت سے میرے سے بات کرو. آج ہمارے پاس وقت بھی ہے، لیکن جب فرشتہ آ جائے گا تو پھر ہم بات نہیں کر سکیں گے. اب یہ ان دونوں کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، تو کیونکہ سعدی نے تو اب چپ کر روزہ رکھ دیا ہے، وہ گوشہ نشینی اختیار کر چکے ہیں، تو انہوں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. لیکن آگے لکھا ہے کیسی اس متعلقان منش بر حسب واقع مطلع گردانی دے، کہتے ہیں کہ میرے متعلق کیسی اس متعلقان منش یعنی کہ جو وہاں موجود تھے، جو مجھے جانتے تھے میری اس طبیعت کو، کیسی اس متعلقان منش، میری اس طبیعت کو، میری اس جو میں نے اپنے اندر تبدیلی لائی تھی، اس کو جو جانتے تھے، بر حسب واقع مطلع گردانیز کے فلان از گردش، اس نے میرے دوست کو بتایا، مطلع گردانی یعنی بیش گفت، اس کو بتایا کہ فلان از گردش، کہ فلان قصد گردش، یعنی کہ الان یہ والا ارادہ کر چکا ہے، اس نے پختہ ارادہ کیا، بنیت جذب کے باقیت عمر معتکف نشینت، اور اس نے ایک محکم ارادہ، پکا ارادہ کر لیا ہے، باقیت عمر معتکف نشینت کے، باقی کی جو عمر ہے وہ اعتکاف کی حالت میں بیٹھے گا. معتکف نشینت اعتکاف کی حالت میں بیٹھے گا. وہ خاموشی گزینہ دل، اور یہ خاموش رہے گا، ٹھیک ہے، خاموشی کو اپنائے گا. گزیدن ہوتا ہے چننا، یعنی ہمیشہ اب خاموش رہے گا. تو نیز اگر توانی سر خویشی براہ مجانبت پیش، اس نے کہا، اس شخص نے کہا کہ اگر تم جو ہے تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ سر خویش گیر اپنی یہاں سے غائب ہو جاؤ، یعنی کہ یہاں سے تم اپنا راستہ لے لو، یہاں سے چلے جاؤ. براہ مجانبت بگیر، اور یکسوئی اختیار کرو. مجانبت، راہ مجانبت، بغیر کے بھی دیکھتے تھے. مجانبت کیا ہے؟ دوری گزیدن، یعنی دوری کرنا، یعنی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اس کو چھوڑ دو، اس کو تنہا چھوڑ دو. اس نے ایک وعدہ کر لیا ہے اپنے آپ سے، یہ آئندہ کے بعد خاموشی اختیار کرے گا. بس تم بھی
یہاں سے چلے جاؤ، ٹھیک ہے، وہ جانور دوری کو نہیں دے۔ گفتا، اس نے کہا، عزت عظیم و صحبت قدیم، قدم بر نیارم و قدم بر ندارم۔ اس نے کہا بے عزت عظیم، بہت بڑی عزت کی قسم، جو ہم دونوں کے اندر ایک پیار محبت کا تعلق تھا، اور ہمارا آپس میں ایک جو ہے یعنی کہ ایک تعلق رہا ہے، عزت عظیم، اس خدا تعالیٰ کی عزت کرنے والے، یعنی بڑے، یعنی خدا تعالیٰ جو بہت معزز ہے، عزت والا ہے، اس کی قسم، و صحبت قدیم، اور پرانی دوست کی قسم، پرانی دوستی کی قسم، پرانے تعلق کی قسم، صحبت، دوستی قدیم پرانی، قدم برنے اورم، کہ میں سانس نہیں لوں گا، یہاں سے نہیں جاؤں گا، قدم بر ندارم، اور یہاں سے میں ایک بھی قدم نہیں اٹھاؤں گا، یہاں سے میں قطعاً نہیں اٹھاؤں گا۔ آگے کیا لکھا ہے، مگر ان کی کسی سخن گفت شود بے عادت معلوم، مگر اس لیے کہ پرانی جو پیار محبت یعنی الفت کی عادت تھی، طریقہ تھا، اس طرح ہی میرے سے بات چیت کی جائے، اور تاریخ معروف پر جو معروف طریقہ تھا اس کے مطابق ہماری آپس میں بات چیت ہو۔ ازردن دوستان جہلشت، دوستوں کو تکلیف دینا، ٹھیک ہے، جہلشت جہالت ہے، وہ کفارت ہے یمین سہلشت، قسموں کی کفارہ اٹھانا وہ آسان ہے، قسموں کا کفارہ اٹھانا آسان ہے، وخلاف راہ ثواب، ثواب کے راستے کے خلاف ہے، طریق کے خلاف ہے، نقص رأی اول الالباب، اور جو اول الالباب ہیں اور عقل مند لوگ ہیں، ان کے جو ان کی رائے کے برعکس ہے، ٹھیک ہے، عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ پرانے دوستوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو، ان کے ساتھ بات چیت کرو۔ ذوالفقار علی در نیام وسعدی در کام، یعنی اس سے مراد بالکل ایسے ہی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی ذوالفقار نیام میں ہو، بس زبان سعدی در کام، اور زبان سعدی، اور سعدی کی جو زبان ہے وہ کام یعنی تعلق کے ساتھ لگی ہو، یعنی مراد ہے کہ یہ دونوں امپاسبل چیزیں ہیں، اور میں اپنے دوست سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ خاموشی اختیار کرے اور چپ کر کے بیٹھ جائے، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو تلوار ہے وہ ہمیشہ فتح کے جھنڈے لہراتی تھی، اسی طرح سعدی کی زبان جو ہے وہ بھی سخن بھی بنیاد اچھی باتیں کرتی ہے، پند و نصیحت کرتی ہے، تو یہ تعلق کے ساتھ لگ جائے، خاموش ہو جائے، یہ امپاسبل ہے۔ کہتے ہیں دہان در دہان ای خردمند چیز کلی در گنج صاحب ہنرشت، وہ کہتے ہیں کہ زبان در دہان ای خردمند چیز، خردمند کے منہ میں زبان کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زبان در دہان ای خردمند چیز کلی در گنج صاحب ہنر، جو خردمند ہے اس کے منہ میں زبان کیا چیز ہے، کلید در گنج صاحب ہنرمند کے خزانہ کی در کی کنجی ہے، کلید در گنج صاحب ہنر، کلید در گنج صاحب ہنر، سوری یہاں پہ تھوڑا پہلے پروننسیشن میں اس کے جملے میں فرق ہے نا، کلید در گنج صاحب ہنر، ہنرمند کے خزانہ کے دروازہ کی کنجی ہے، ٹھیک ہے۔ تو در بسته باشد چه داند کسی که جوهر فروش است یا پیله ور، اگر اس کا دروازہ بند ہو، چه داند کسی، کون کسی کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ جوہر فروش است کہ یہ موتی بیچنے والا ہے، یا پیلے ور یا بسات بیچنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سعدی کے بارے میں کہتے ہیں کہ سعدی کی جو زبان ہے وہ خردمند کی زبان ہے، اور اگر ایک خردمند کی زبان بند کر دی جائے تو ایک انسان یعنی بند کر دے، تعلق کے ساتھ لگا کے چپ کر کے بیٹھ جائے، گوشہ نشین ہو جائے، کسی کو کیا پتا کہ اس کی زبان جوہر فروش ہے، موتی پھیرتی ہے، یا وسعت پھیرتی ہے، وسعت کرتی ہے یعنی ریڑھی وغیرہ لگاتی ہیں، یا چیزیں عام آدھی چیزیں بیچنے کے لیے ہے، یا موتی یعنی کہ قیمتی باتیں کرتی ہیں، یا ایسے ہی فضول قسم کی باتیں کرتی ہیں جب تک وہ بولے گا نہیں۔ اگرچہ پیش خردمند خاموشی دوشت به وقت مصلحت آن که به که در سخن گوشی، کہتے ہیں کہ اگرچہ پیش خردمند جو عقل مند انسان ہے، اگرچہ اس کے نزدیک خاموشی ادبشت، خاموش رہنا ادب کی علامت ہے، لیکن بے وقت مصلحت آن بے کے در سخن گوشی، لیکن مصلحت کے وقت یہی زیادہ بہتر ہے کہ وہ بات کرے، سخن گوشی بات کرے۔ دو چیز تیرے عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی، کہتے ہیں دو چیز تیرے عقل است، تیرے کہتے ہیں شرمندگی، ٹھیک ہے، شرمندگی، ٹھیک ہے، تیرے شرمندگی یا غضب یا قہر بھی کہتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں پہ شرمندگی کا مطلب ہے
دو چیز دی گئی ہے عقل اشتر، دو چیزیں انسان کے عقل کی شرمندگی کا باعث ہوتی ہیں، یا تیرے کا مطلب ایک ہوتا ہے، ایپ کا بھی مطلب ہوتا ہے، ایپ بھی دیکھ لیتے ہیں، سبکی اشم نہیں، بہرحال اس کا مطلب ہے شرمندگی، شرمندگی ہے عقل کو، یعنی انسان کی عقل کی شرمندگی کا باعث ہوتی ہے۔ دم فرو بستن بے وقت گفتن، جب بات کرنے کا وقت ہو تو اس وقت سانس روک لینا، چپ کر کے بیٹھ جانا، دم فرو بستن چپ کر کے بیٹھ جانا، بے وقت گفتن بات کرنے کا وقت، اور گفتن بے وقت خاموشی، اور بات چیت کرنا شروع کر دینا، جب خاموشی اختیار کرنا ضروری ہو، خاموش رہنا ضروری ہو، وہاں پہ بات چیت کرنا شروع کر دینا۔ دوبارہ ان کے جو دوست ہیں وہ سادی کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ سادی کے منہ میں جو زبان ہے وہ خیرت مند ہے، سادی خیرت مند ہے، اور وہ اس کے منہ میں جو زبان ہے وہ گنج ہے، ایک خزانے کی چابی ہے، کلید در گنج صاحب الدرس۔ تو اگر وہ خاموشی اختیار کر لے گا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں لگے گا کہ وہ جوہر فروش ہے یا پیلے والا ہے، یعنی کہ موتی بیچنے والا ہے یا بساط بچھانے والا ہے۔ لیکن جو عقل مند انسان ہوتا ہے اس کے لیے خاموشی بہتر ہوتی ہے، لیکن جب بولنے کا وقت آتا ہے تو پھر بولنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وقت میرے پاس تھوڑا محدود ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آگے جاری رکھیں گے 67 سے، ٹھیک ہے، 67 سے ہم آگے پڑھنا شروع کریں گے اور اس سبق کو ہم جاری رکھیں گے۔ اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔